اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امامنا الرضا علیہ الصلاۃ والسلام من زارها عارفا بحقها فلہ الجنہ۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام جناب معصومہ قم صلوات اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میری بہن معصومہ قم کی زیارت ان کے حق کی معرفت کے ساتھ کرے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت اقدس میں جناب معصومہ قم صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شہزادی کا واسطہ دے کر بارگاہ پروردگار میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم تمام مومنین کو اس خوشی کے صدقے میں خوشیاں نصیب فرما۔ سامعین محترم، آج ہم جناب معصومہ قم صلوات اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کی کچھ نایاب جھلکیاں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ معصومہ قم صلوات اللہ علیہ خاندان عصمت و طہارت کی وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں کہ جو فضائل و مناقب کا مجموعہ ہیں۔ شہزادی نے یکم ذی القعدہ 173 ہجری میں خانہ عصمت میں آنکھ کھولی۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی آپ کا نام رکھا گیا فاطمہ، اور آپ کے القاب بہت سارے ہیں مگر ان میں سے ایک لقب سب سے زیادہ مشہور ہے معصومہ۔ جب شہزادی نے آنکھ کھولی تو عصمت کے ماحول میں آنکھ کھولی، چاروں طرف عصمت کا حصار ہے، دادا بھی معصوم، بابا بھی معصوم، بھائی بھی معصوم، بھتیجے بھی معصوم، اور آپ خود بھی معصومہ ہیں۔ اور یہ لقب آپ کی ذات سے ایسا مختص ہوا کہ آج پوری دنیا آپ کو معصومہ کے نام سے جانتی ہے اور معصومہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ فضائل و مناقب کا مجموعہ ہیں، آپ سیدہ ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، زاہدہ ہیں، عابدہ ہیں، عالمہ ہیں۔ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جن پر علم ناز کرتا ہے، ایسی زاہدہ ہیں جن پر زہد ناز کرتا ہے، ایسی عابدہ ہیں کہ جن پر عبادت ناز کرتی ہے۔ میں آپ کے علم کی ایک جھلک پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب مدینہ منورہ میں شیعان اہل بیت علیہ السلام کا ایک گروہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا، وہ مدینہ پہنچے اور انہوں نے امام کے در دولت کے اوپر دستک دی۔ اندر سے ایک کنیز کی آواز آئی، کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، امام کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے کچھ سوالات بھی ہیں، ہم ان کے جوابات چاہتے ہیں۔ کنیز نے ان کو بتایا کہ امام گھر میں تشریف فرما نہیں ہے، وہ کہیں سفر پر گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے سوالات ہیں، ان کو آپ رکھ لیجئے، جب امام سفر سے واپس آئیں تو ان کی خدمت میں ہمارے سوالات پیش کر دیجیے گا۔ کنیز نے ان سوالات کو لیا، یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اگلے دن یہ پھر آئے اور پھر انہوں نے تق الباب کیا۔ کنیز نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، وہی جو کل آئے تھے، اور ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ کنیز نے پھر کہا کہ امام تو ابھی تک سفر سے واپس نہیں آئے ہیں۔ یہ لوگ چلنے لگے تو کنیز نے کہا کہ اپنے سوالات کے جواب تو لیتے جاؤ۔ اب جیسے ہی انہوں نے سنا تو تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ امام گھر میں نہیں ہے اور کنیز کہہ رہی ہے کہ جوابات لے جائیں۔ بہرحال انہوں نے تھوڑا انتظار کیا، کنیز آئی اور اس نے آ کر ان کو ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے جوابات کو دیکھا، ان کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے سوال کیا کنیز سے کہ امام تو گھر میں موجود نہیں ہے، تو سوالات کے جوابات کس نے دیے ہیں؟ تو کنیز نے کہا کہ یہ امام کی بیٹی فاطمہ نے ان سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ اب انہوں نے ان جوابات کو لیا اور یہ واپس اپنے وطن لوٹنے لگے۔ اب اتفاق دیکھیے کہ جیسے یہ واپس جا رہے تھے، راستے پہ انہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے امام کو دیکھا، دوڑ کر امام کو سلام کیا اور امام علیہ السلام کی دستبوسی کی، اور انہوں نے پھر وہ پورا واقعہ امام کی خدمت میں پیش کیا۔ تو امام نے کہا کہ وہ جوابات کہاں ہیں؟ لاؤ وہ جواب دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جوابات امام کی خدمت میں پیش کی۔ امام علیہ السلام نے ان جوابات کو دیکھا اور پڑھنے کے بعد امام کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور امام علیہ السلام نے ایک جملہ یا ایک کلمہ ارشاد فرمایا، فداہا ابوہا، اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، بڑا عظیم جملہ ہے، اور امام نے اس کلمے کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا،
اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے، اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے، اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ معصوم قم صلوات اللہ علیہ کی عظمت و فضیلت اور آپ کی علمی مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے امام کا یہ جملہ کافی ہے۔ جناب معصوم قم اپنے بھائی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کیا کرتی تھیں۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام خراسان میں آ گئے، بھائی کی یاد نے بہن کو بہت زیادہ تڑپایا، شوق زیارت اتنا بڑھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوا، اور آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آپ سفر کا اہتمام کیجئے، میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ بھائیوں نے زیادہ سفر تیار کیا، اور اب جناب معصوم قم اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے چلی۔ سفر کرتے ہوئے جب آپ ایران کے ایک علاقے میں داخل ہوئیں کہ جہاں پر سارے کے سارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ قافلہ ہے، یہ خاندان عصمت و طہارت سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے قافلے پر حملہ کر دیا، اور جتنے بھی قافلے میں مرد تھے ان تمام کو شہید کر دیا، خواتین اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ اس واقعے سے جناب معصوم قم کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ بیمار ہو گئیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نے جو کہ ساوا کی رہنے والی تھی، اس نے معصوم قم صلوات اللہ علیہ کو زہر دیا تھا، اور اس زہر نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ جناب معصوم قم روز بروز کمزور ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ اب مجھے بھائی کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، تو خواہش کی کہ مجھے یہاں سے قم پہنچا دیا جائے۔ جب آپ کی سواری قم میں پہنچی اور اہل قم کو یہ اطلاع ملی کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن یہاں پر تشریف لائی ہیں، تو ان کی خوشی قابل دید تھی۔ گھر گھر میں خوشی کا ماحول تھا، مگر یہ خوشی بہت دنوں تک باقی نہیں رہی، اور یہاں تک کہ جناب معصوم قم کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو چاہنے والی خواتین نے آپ کو عزت و احترام کے ساتھ میں غسل و کفن دیا، اور بڑی شان سے آپ کا جنازہ اٹھایا، اور جہاں اس وقت آپ کی قبر ہے یہاں لا کر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آج جناب معصوم قم صلوات اللہ علیہ کی قبر مبارک اور آپ کا حرم مبارک تمام دنیا کے مومنین کے لیے زیارت گاہ ہے، مرجع خلائق بنا ہوا ہے، دور دراز سے آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ خالی ہاتھ آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ اس امام کی بیٹی ہیں کہ جن کا لقب ہی باب الحوائج ہے۔ بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ جو مومنین ابھی تک زیارت کے لیے نہیں آ سکے، پروردگار سب کو جناب معصوم قم صلوات اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرما۔